بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ عربی بول چال کی تیسری ویڈیو ہے۔ اس کے اندر ہم ایسے جملے لے کر آئے ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں اکثر استعمال ہوتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ ہے هل يمكنني ان اساعدك، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ امکن یمکن، امکان کے معنی ہوتا ممکن ہونا، لفظی معنی ہوگا هل يمكنني، کیا میرے لیے ممکن ہے، ان کے معنی کی اساعدک، میں آپ کی مدد کروں۔ ساعد یساعد مساعدتاً کے معنی ہوتا ہے مدد کرنا۔ اساعد یہ فعل مضارع سے واحد متکلم ہے۔ آپ کو سمجھ کے پڑھنا ہے، سمجھ کے پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر آپ اس طرح کے اور بھی جملے اپنے سے بنا سکتے ہیں۔ تو معنی ہوگا هل یمکننی، کیا میرے لیے ممکن ہے، ان اساعدک، کہ میں آپ کی مدد کروں۔ هل انت آتن، هل انت آتن، کیا تم آ رہے ہو۔ اتا یاتی اتیان کے معنی ہوتا آنا، اسی سے اس میں فاعل آتن آنے والا، کیا تم آنے والے ہو یعنی کیا تم آ رہے ہو۔ هل انت جائعن، هل انت جائعن، کیا تم بھوکے ہو۔ ہل کے معنی کیا، انت معنی تم، جائعن کے معنی ہے بھوکا، کیا تم بھوکے ہو۔ هل انت جائعن۔ احضرها لی، اسے میرے پاس لے آؤ، اس کی عربی ہوگی احضرها لی۔ احضر یحضر، احضار کے معنی ہوتا حاضر کرنا، کسی کو سامنے لانا۔ احضرها، اسے لے آؤ، لی میرے پاس۔ افحص کل واحد، ہر ایک کو چیک کرو۔ افحص کل واحد، ہر ایک کو چیک کرو۔ افحص، فحص یفحص، فحصن کے معنی ہوتا چیک کرنا، اسی سے امر ہے افحص، چیک کرو، کل واحد، ہر ایک کو۔ اقفل الباب، دروازہ بند کرو، باب کے معنی ہے دروازہ۔ اقفل یقفل، اقفال باب افعال سے، اقفل امر ہے جس کے معنی ہے بند کرو، اقفل بند کرو، الباب دروازہ، دروازہ بند کرو۔ حل کسرتہا، کیا تم نے اسے توڑا۔ کسر یکسر، کسرن کے معنی ہوتا توڑنا، اور کسرت یہ فعل ماضی سے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہے تم نے توڑا۔ حل کے معنی کیا، کسرتا تم نے توڑا، ہاں اس کو، کیا تم نے اسے توڑا۔ حل کسرتہا، کیا تم نے اسے توڑا۔ افعل ما ترید، افعل ما ترید، جو چاہو کرو، افعل کے معنی ہوتا کرو۔ فعل یفعل سے افعل امر کا صیغہ ہے جس کے معنی ہے کرو، مامن جو، تریدو تم چاہتے ہو، اراد یریدو ارادتن کے معنی ہوتا چاہنا، تریدو تم چاہتے ہو، افعل ما تریدو تم وہ کرو جو تم چاہتے ہو۔ حل تعریفنی، کیا تم مجھے جانتے ہو۔ حل تعریفنی، کیا تم مجھے جانتے ہو۔ حل کے معنی کیا، تعریف، عرف یعرف، عرفان کے معنی ہوتا جاننا پہچاننا۔ تعریف یہ فعل مضارع سے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور نی یعنی مجھے۔ حل تعریفنی، کیا تم مجھے جانتے ہو یا پہچانتے ہو۔ حل تحبنی یا اتحبنی، کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ احب یحب، احباباً کے معنی ہوتا کسی کو پسند کرنا یا محبت کرنا۔ تحب یہ فعل مضارع سے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے جس کے معنی ہے تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ حل تحبنی، کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ حل تحبنی بھی کہہ سکتے ہیں اور اتحبنی بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جو حل کے معنی جو ہے وہی آ کے معنی بھی ہے، تو لہٰذا آپ دونوں استعمال کر سکتے ہیں، حل تحبنی یا اتحبنی۔ لا تلمسنی، مجھے ہاتھ مت لگاؤ یا مجھے ٹچ مت کرو، مجھے مت چھوؤ۔ لا تلمسنی، مجھے مت چھوؤ۔ الجمیع یعرف، ہر کوئی جانتا ہے، الجمیع یعرف، ہر کوئی جانتا ہے، یا الجمیع یعرفنی، مجھے ہر کوئی جانتا ہے۔ اگر آپ کو کہنا ہو کہ ہر کوئی جانتا ہے تو اس کے لیے کہیں گے الجمیع یعرف، اگر کہنا ہو کہ مجھے ہر کوئی جانتا ہے
تو اس کے لیے کہیں گے الجمیع یعرفونی، آخر میں نی لگا دیں گے۔ ہوا ترکنا، اس نے ہمیں چھوڑ دیا، یہاں پر لکھا ہوا مجھے، لیکن یہاں پر ہونا چاہیے ہمیں، کیونکہ نا جو ہوتا ہے وہ جمع کے لیے ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ ہوا ترکنا، اس نے ہم سب کو چھوڑ دیا۔ سأتصل بک، میں تمہیں فون کروں گا۔ سأتصل بک، میں تمہیں فون کروں گا۔ علیک ان تذهب، تمہیں جانا ہوگا۔ علیک ان تذهب، علیک اس وقت لگاتے ہیں جب کوئی کام ضروری دکھانا ہو، جیسے تمہیں جانا ہی ہوگا تو اس کے لیے کہیں گے علیک ان تذهب، علیک ان تاکل، تمہیں کھانا ہوگا۔ علیک ان تضرب، تمہیں مارنا ہوگا۔ علیک ان تشرب، تمہیں پینا ہوگا۔ تو اس طرح سے آپ کہیں گے۔ هل تمزح، کیا تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ هل تمزح، کیا تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ اتصل بالشرطتی، اتصل بالشرطتی، پولیس کو فون کرو۔ اتصل بالشرطتی کی معنی ہے پولیس کو فون کرو۔ اتصل یتصل اتصالا، با صلہ کے ساتھ معنی ہوتا ہے فون کرنے کے لیے، یہ عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہوگا اتصل، یہ امر کا صیغہ ہے، فون کرو بالشرطتی، پولیس کو، جس کو فون کریں گے اس سے آگے با لگا دیں گے۔ ایمکنک ان تبحث عنها، ایمکنک ان تبحث عنها، کیا تمہارے لیے ممکن ہے اسے تلاش کرنا؟ امکن یمکن، امکان کے معنی ہوتا ممکن ہونا۔ آمن، کیا، یمکن ممکن ہے، کہ تمہارے لیے، ان کی، تبحث تم تلاش کرو، عنہا اسے، بحث یبحث بحثا، ان صلہ کے ساتھ معنی ہوتا کسی کو تلاش کرنا۔ یہاں پر دیکھیں ان صلہ آیا ہوا ہے، تو جہاں پر بھی بحث کا کوئی صیغہ ہوگا اس کے ساتھ ان آئے گا، تو معنی ہوگا کیا تمہارے لیے ممکن ہے اسے تلاش کرنا۔ نظفی غرفتکی، اپنا کمرہ صاف کرو، یا نظف غرفتک، اپنا کمرہ صاف کرو۔ نظف غرفتک، یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور نظفی غرفتکی یہ مؤنث کے لیے۔ اگر مؤنث کو کہنا ہو کہ تم اپنا کمرہ صاف کرو تو اس کو کہیں گے نظفی۔ نظف ینظف تنظیفاً کے معنی ہوتا صاف کرنا، اور امر کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ مؤنث کے لیے یا کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے نظفی، اپنا کمرہ صاف کرو۔ غرفتن کے معنی ہوتا کمرہ، اور اگر مذکر کو کہنا ہو، کسی میل کو کہنا ہو کہ تم اپنا کمرہ صاف کرو تو اسے کہیں گے نظف غرفتک۔